بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے لیے 10th کلاس کے بچوں کے لیے اسلامیات کی حدیث کی ترجمہ اور تشریح کے لیکچرز میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، اور ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج ہماری حدیث نمبر 3 کی تشریح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تشریح آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی، یہ آپ کے پیپر کا لازمی حصہ ہے، لیکن آپ کو کسی بک میں کورس کی بک میں یا کسی نوٹس کی بک میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ تشریح میں نے آپ کے لیے محنت سے تیار کی ہے، آپ اسے خود بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ریفر کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور اس کو میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے حدیث پڑھوں گی، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو آج ہم اپنی تیسری حدیث شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہوں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ تو تھا آپ کا ترجمہ جو آپ کو کتاب میں مل جائے گا، اور اب وہ تشریح جو آپ کے سوال کا لازمی حصہ ہے لیکن آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ نہ صرف دینی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ درخت لگانا ایک معاشرتی نفع بخش کام ہے، اس سے آلودگی میں کمی بھی آتی ہے، موسم کی شدت میں بھی کمی ہوتی ہے اور غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے درخت لگانے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اجر کی نوید بھی دی گئی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس میں زیادہ رقم خرچ نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ فرد کی تربیت کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ حاصل بحث آپ کو پتہ ہے میرے سوالات کے اختتام کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ حاصل بحث آپ لکھ لیجئے۔ درخت لگانا دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے نفع بخش کام ہے۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر 3 کی ترجمہ و تشریح۔ آپ نے ضرور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیجئے، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں لکھ کر مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ تشریح آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوئی، اور کیا آپ کو کہیں اور سے گائیڈ لائن اس سلسلے میں مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی، ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔